سکتے ہیں۔ اچھا سر، خود اس ڈیسیجن سے عمران خان کے نیریٹو کو کتنا نقصان پہنچے گا، جو کہ ہر دفعہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ میں کسی صورت بھی NRO نہیں دوں گا، یہ باہر نہیں جا سکیں گے جب تک کہ یہاں پہ یہ پیسے نہیں دیں گے، کوئی بھی اس طرح کی بات، تو خود عمران خان کو اس چیز سے کتنا نقصان پہنچے گا اگر یہ باہر چلے جائیں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ بھی خبریں کہ کچھ ٹائم بعد ہو سکتا ہے مریم نواز بھی باہر چلی جائیں پھر۔ دیکھیے، جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری مجبوریوں کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑ جاتی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی یا زرداری ہوں۔ حکمرانی کی سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلے پھر بڑے مشکل ہوتے ہیں اور بڑا صلاح مشورہ کر کے پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ بلا شبہ متاثر ہوگا، ابھی بھی لگتا ہے وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اس تمام معاملے کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ NRO نہیں ہے بلکہ طبی بنیادوں پہ انہیں عارضی طور پہ ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے عمران خان کے اپنے جو موقف ہے اس کو کافی نقصان پہنچے گا، لیکن اس کا وہ کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے بعد میں ان کی مقبولیت پہ، انتخابات میں کیا اس کی شکل بنتی ہے، یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا، اس وقت کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ البتہ واضح ہے کہ اب تک وہ خود بھی بڑے کرب میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں، جب بار بار وہی کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ وہ اصول کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بے شمار ہیں پاکستان میں ایسے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی پلی بارگین کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی پیسے دینا چاہتے ہوں، لیکن پیسے نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے، ان کے چاہنے والے باہر نہیں ہوں گے، مالدار لوگ نہیں ہوں گے۔ تو ویسے تو مجموعی عمران خان کا بیانیہ اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ سر وہ ابھی تو کیونکہ ویسے بات آ گئی ہے شورٹی بانڈ کی بات سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے بہت سی چیزیں گردش کری تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے NRO دے دی ہے، کوئی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اس چیز سے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ باہر جانے کے لیے NRO کی کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی۔ ادھر ہی باتیں کی جا رہی تھی کہ نواز فیملی نے پیسے دے دیے، لیکن ساتھ ہی جو تھے شیخ رشید صاحب، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نواز شریف ہے بہت ہی کنجوس آدمی ہے، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو باہر جانے کے لیے علاج کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ دھرنے کو بھی کہا جا رہا ہے، تو کیا اس طرح کی باتوں میں کوئی سچائی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جتنی بھی ریلیف ملی ہے وہ 28 اکتوبر سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ 27 کو مولانا صاحب نے اپنے مارچ کا آغاز کیا تھا سندھ سے، اور 28 کو ضمانت کی صورت میں ان کو پہلا ریلیف بھی مل گیا تھا، نواز شریف صاحب کو، ان کی بیٹی کو بھی۔ تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اسکرپٹ آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہا ہے اور وہ مرحلہ وار اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور ان کا ملک سے باہر جانا بھی آئی تھنک وہ طے ہوا تھا، اور یہ ہے کہ صرف ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی تھی کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ سارا کام عدالتوں کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ جھول ضرور نظر آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام معاملات عمران خان یعنی وزیر اعظم کے علم میں ہوں، اسی وجہ سے وہ بار بار کہتے رہے کہ میں نے NRO نہیں دینا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر پارٹی کے اندر اور ان کے خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو چاہ رہے ہوں گے کہ کشیدگی میں کمی ہو، اور کشیدگی میں کمی ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ان کو آپ ملک سے باہر جانے دیں۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ تھا یا دھرنا تھا وہ بھی کمزور پڑا، اور دوسری طرف ان کو ریلیف بھی مل گئی۔ اب ایک ٹیکنیکل لیگل ایک گلچ رہ گئی ہے، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی آج ہی کسی وقت اس پہ فیصلہ ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے، تو اس میں بہت زیادہ ہمیں سوال سچے میں گوئیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات بس واضح ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ واضح ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے نام پہ باہر کافی ہیں، وہ اپنے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس اپلیکیشن پہ سائن نہیں کیے جس پہ ان کے باہر جانے کی بات کی گئی ہے۔ نواز شریف کی حالت اتنی خراب ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے باہر جانے کی اپلیکیشن دی گئی ہے۔ تو صحافی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش کہ نواز شریف اس اپلیکیشن پہ سائن کر کے دیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ نواز شریف کو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ تو صحافی خود کہتے ہوں گے، ان کے علم میں ہوگا، ہمیں یہ اسپیکولیٹو انداز میں کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان کی حالت کتنی خراب ہے وہ تو طبی بورڈ نے بتا دیا ہے،
اسی بنیاد پہ ان کو ریلیف بھی مل رہی ہے. اور یہ ایک اچھا بیانیہ ہے جو مسلم لیگ کی طرف سے باہر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو باہر جانا نہیں چاہتے ہیں, وہ کوئی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو اللہ کرے وہ ایسے ہی ہو, باقی ہمیں نہیں معلوم کہ اندرون خانہ کیا پک رہا ہے. سر کیونکہ آزادی مارچ کو بھی کافی دن ہو چکے ہیں, اسلام آباد میں آ کے دھرنے کی صورت میں وہ ڈیرے جما چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے وزیر اعظم کے استعفے کی جو بات کی تھی اور نئے انتخابات کی بات کی تھی, ان میں سے کوئی ایک بات بھی ان کی پوری نہیں کی جا رہی, کیونکہ یہ ان کے وہ مطالبات ہیں جو کہ ماننے والے ہیں ہی نہیں مانے جا سکتے. تو کیا اب آگے جو انہوں نے پلان بی دیا ہے اور جو ابھی وہ اسلام آباد کو ایک ڈیڈ لاک بنا کے بیٹھ کے یہاں پہ آ کے, تو کیا یہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے, جو آپ ارباب اختیار سے بات کریں تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 1-2-3 دن میں شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ جو پلان بی کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو احتجاج پہ اور وائلنس پہ, تشدد پہ اکسا رہے ہیں, اور اس کا براہ راست نقصان پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے عوام کو ہوگا. اور اس صورت میں میرا خیال ہے ریاستی مشینری بھی پھر یقیناً حرکت میں آئے گی, کیونکہ اگر اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان کو, ان کے ساتھیوں کو بڑی سڑکیں یا شاہراہیں بند کرنے کی اجازت دے دی گئی تو اس سے پھر اس تاثر کو بھی تقویت ملے گی جس کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے شاید کچھ ایسے عناصر ہیں جو ناراض ہیں جنرل باجوہ سے, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو گرین سگنل دیا کہ آپ دھرنا کریں, حکومت پہ آپ دباؤ بڑھائیں, اور بظاہر یہ حکومت پہ دباؤ ہوگا لیکن اصل میں پیغام یہ GHQ کو ہوگا, جنرل باجوہ کو ہوگا کہ وہ اپنی نوکری کی مدت میں جو توسیع ہوئی ہے وہ قبول نہ کریں. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم شروع دن سے سن رہے ہیں, اور اگر اس موقع پہ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ مزید پھیل گیا تو پھر یقیناً اس بیانیے کو تقویت ملے گی. سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیونکہ کرتارپور راہداری کھول کے عمران خان نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے, پوری دنیا کو ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج گیا, ایک پازیٹیو اچھا پیسفل میسیج گیا ہے, لیکن اس پہ بھی مولانا صاحب نے تقریر میں عمران خان کو تانا دیا ہے اور انہیں مذہب کے ساتھ جوڑا ہے, اس کو مذہب سے ریلیٹ کر کے کہا ہے کہ اب قادیانی آئیں گے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو کیا عوام پہ اور عام لوگوں پہ اس چیز کا, ان کی اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق پڑے گا اور وہ اس چیز کو نیگیٹو, ایک اتنے اچھے سٹیپ کو نیگیٹو لیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی بھی ذی شعور شخص متاثر ہوگا. منفی اشتعال دلانے والی باتیں اور غیر ضروری طور پہ مذہب کو سیاست میں لانے والوں کی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ لوگ سنیں گے. اگر سنتے تو آج ان کے بجائے یہ پارلیمان سے باہر بیٹھنے کے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوتے, ان کے 100-150 ان کے ساتھ ارکان ہوتے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان سے کوئی بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے, بلکہ ان کا اپنا ایک محدود سا تنگ نظر حلقہ ہے, وہی ان کی باتیں سنیں گے. اور اللہ کرے کہ یہ حمایت ان کی اسی حلقے تک محدود رہے, اور زیادہ تر ان لوگوں کے بیچاروں کا قصور نہیں ہے, غریب طبقوں سے ان کا تعلق ہے, مدارس کے یہ طلباء ہیں, مجبوراً ان کے ماں باپ انہیں وہاں بھیج دیتے ہیں. پارٹی کے اپنے ان کے چند یقیناً پیروکار ہوں گے, لیکن امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ اس قسم کے منفی پروپیگنڈے سے اور منفی رجحانات پہ کوئی کان نہیں دھرے گا. سر مولانا صاحب کے دھرنے میں اب کیونکہ لوگوں کی تعداد بھی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن, کیونکہ سردی بڑھ گئی ہے, تو اس میں وہ اپنے جب بھی آتے ہیں خطاب میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں میں اور ان کے ساتھ جو شرکا ہیں ان میں ذرا جوش و جذبہ رہے اور وہیں پہ رہیں. تو کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہن جو ہیں علیمہ خان, ان کی دبئی میں $70 ارب کی جائیدادیں ہیں, جو کہ تقریباً پاکستانی 10,920 ارب روپے کی جائیدادیں بنتی ہیں, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 60 ارب روپے کا دعویٰ کر چکے ہیں. تو کیا آپ ان کی اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ یہ سب باتیں صحیح کر رہے ہیں, یہ سب سچ ہے؟ یہ تو جو لوگ ان کی یہ باتیں سنتے ہیں انہیں سوال کرنا چاہیے کہ $70 ارب کوئی مذاق نہیں ہے. 70 ارب روپے بات کر لیں تو پھر بھی شاید چلے دل مان لیتا ہے. تو اتنے بڑے ممبر پہ کھڑے ہو کے اتنا بڑا جھوٹ بول کے, اور وہ بھی کئی بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں تو حیران ہوں کہ کسی صحافی نے ان کو اس بات پہ چیلنج نہیں کیا کہ مولانا یہ $70 ارب تو شاید تمام نواز شریف
اور تمام بڑے گھرانوں کو ملا کے نہیں بنتے ہوں گے. تو ایک اکیلی خاتون ہے, وہ بھی وزیر اعظم کی بہن ہے, اور تو اس کے حصے میں $70 کیسے آ گئے. تو میرا خیال ہے یہ تو مولانا نے خود کو اپنے ہاتھ سے ہی یہ ڈسکریڈٹ کیا اتنا بڑا جھوٹ بول کے, اور نہ ہی کوئی ذی شعور آدمی, کوئی بھی سنسیبل آدمی جو ہے وہ یہ بات قبول نہیں کرے گا. سر مولانا کو بذات خود اس آزادی مارچ سے کیا حاصل ہوا ہے؟ کیونکہ جو وہ استعفیٰ لینے نکلے تھے وہ تو ان کو نہیں مل رہا کسی صورت بھی, تو خود ان کو اس آزادی مارچ سے کیا حاصل ہوا ہے؟ مولانا کو اس آزادی مارچ سے نہ تو کچھ حاصل ہوا ہے نہ حاصل ہوگا, اور انشاءاللہ جس طرح ووٹرز ان کو مسترد کرتے رہے ہیں, 2002 کے انتخابات میں تو ان کو کچھ ووٹ مل گئے تھے, اس کے بعد سے جس طرح ان کا حصہ ووٹوں میں کم ہوا ہے وہ حصہ مزید کم ہوتا رہے گا. اور جس طرح کی منفی سیاست ان لوگوں نے کی ہے, جس طرح مذہب کو انہوں نے سیاست کا ایک ٹول, ایک آلہ بنایا ہے, اس کو میرا خیال ہے بحیثیت مجموعی پاکستان کی اکثریتی آبادی قبول نہیں کرتی ہے, اس کو اب تک مسترد کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو, ان کی جو مخصوص مفاد پرستانہ ایک سیاست ہے بڑی تنگ نظری پہ مبنی, اس کا